اب جو آیت کریمہ آج شروع ہو رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، اور فقراء مہاجرین کے لیے بھی مال فے میں سے حصہ ہے. للفقراء المہاجرین، یہ قواعد کے اعتبار سے لذی القربہ سے بدل واقع ہو رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال فے دیا وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اور آگے للفقراء المہاجرین اور فقراء مہاجرین کے لیے. فقراء فقیر کی جمع، اور فقیر وہ شخص جس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہوں، بالکل معدوم ہو. اور مہاجرین ہجرت کرنے والے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اسلام کی نصرت کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. فرمایا کہ ان کے لیے بھی مال فے میں سے حصہ ہے. قرابت دار جو ہیں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین میں فرق یہ ہے کہ قرابت دار جتنے بھی ہیں سب کو حصہ ملے گا. یعنی ان کو جو قرابت کا شرف حاصل ہے اس بنا پر ان کی تکریم ہے کہ ان کو سب کو حصہ دیا جائے مال فے میں سے. لیکن جو مہاجرین ہیں ان میں سے ہر ایک کو نہیں، بلکہ صرف فقراء کو جو محتاج ہیں اور ضرورت مند ہیں. بہت سے مہاجرین مالدار بھی تھے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ مال فے میں سے حصہ صرف فقراء مہاجرین کے لیے ہے. تو فقراء فقیر کی جمع، فقیر وہ شخص جس کے پاس آمدنی کے ذرائع نہ ہوں. اور مہاجرین کون ہیں؟ جن کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا. مہاجر وہ شخص ہوتا ہے جو دار کفر سے دار اسلام کی طرف آئے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، اور دارالاسلام میں آ کر مسلمانوں کی مدد کرے، دین کی مدد کرے، اور یہ سارا معاملہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس میں کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے ہجرت اللہ کے لیے کی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ ہجرت اللہ کے لیے شمار ہوگی. اور جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کی تو وہ ہجرت قابل قبول نہیں ہے. جس مقصد کے لیے کی وہ اس کو ملے گا. اور یہ دین اسلام میں ایک عجیب اور عظیم سنگ میل تھا. جب مکہ کے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مدینہ کے انصار نے انہیں گلے لگایا اور نصرت کا حق ادا کیا، پھر دونوں جماعتیں باہم شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کو مضبوط کرنے لگیں. اور پھر اللہ تعالی نے جب ان کی محبت کو دیکھا، اس مضبوطی کو دیکھا، تو جہاد فرض کر دیا. اور پھر جو جہاد کی شمع روشن ہوئی تو پھر علاقوں کے علاقے فتح ہوئے اور اسلام کا پرچم کہاں کہاں لہرایا. تو اس کی بنیاد ہجرت مہاجرین ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا کہ ان کو کیا زیادہ محبوب، اپنا وطن اور پیسہ یا دین. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو دین سے زیادہ محبت ہے، دین زیادہ محبوب ہے. اسی لیے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے اور اپنی تجارتیں چھوڑ دیں. بلکہ بعض نے تو خونی رشتے توڑ دیے. بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو، شوہر نے بیوی کو. خونی رشتے تک توڑ دیے. تو مانا یہ ہجرت کرنے والے اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے. مہاجر کا ایک اور معنی بھی ہے، بل مہاجر و ما من ہاجر
ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ شخص ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. اس چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہے. اور حقیقی ہجرت یہی ہے، ایک بندہ ترک وطن تو کر لے مگر گناہوں سے باز نہ آئے تو وہ حقیقی ہجرت نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کام چھوڑ دے جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. تو اللہ رب العزت نے فقراء مہاجرین کے لیے بھی مال فے میں سے حصہ رکھا. حالانکہ ان میں سے کئی مالدار بھی ہوں گے. آگے ہے نا الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، وہ فقراء مہاجرین جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. مانا ان کے گھر بھی تھے اور ان کے پاس مال بھی تھا، لیکن مال بھی چھین لیا گیا، گھروں سے بھی نکال دیے گئے، جس بنا پر وہ فقراء بن گئے. تو ان کا فقیر ہونا ہجرت کے بعد ہوا. ہجرت سے قبل وہ کھاتے پیتے لوگ تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، ان کے مال بھی تھے، ان کے گھر بھی تھے. مگر ہجرت کر کے یہ سارا کچھ ان سے چھن گیا، جس بنا پر وہ فقراء بن گئے. تو اللہ رب العزت نے انہیں اس ہجرت پر ان کو صلہ دیا اور مال فہم ان کو شریک کیا. فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ فقراء مہاجرین جو ہیں یہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا. فضل کا تعلق دنیا سے، دنیا کا بھی مال چاہیے گزر اوقات کے لیے اور اہل عیال کی کفالت کے لیے. اور یقیناً ان کی جو فقر کی حالت تھی وہ بڑی تکلیف دہ تھی. یعنی بھوک کے مارے وہ پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے تاکہ کمر کو سہارا مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے. اور سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس لحاف اور کمبل نہ ہوتے تو وہ گڑھے کھود کر اندر کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ گڑھے جو ہیں ان کو ہوا سے اور سردی کی شدت سے بچائیں. ایسا فقر تھا. اور یہ فقر اسلام کی راہ میں ہوا، ہجرت کی بنا پر ہوا. تو اللہ رب العزت نے انہیں مال فے میں شریک کیا کہ اس میں ان مہاجرین فقراء کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے اور اس کی رضا. تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی دنیا میں، دنیا کا مال، تاکہ ان کا فقر دور ہو، اور اللہ کی رضا یعنی آخرت، جب قیامت قائم ہو تو اللہ راضی ہو جائے، یہ ان کا مقصود تھا. باقی مال کی پرواہ نہیں تھی اور گھروں کی پرواہ نہیں تھی. جیسے صہیب رومی کا قصہ ہے، جب وہ نکلنے لگے تو ان کو کفار قریش نے روک لیا اور کہا کہ تم نے جو کچھ ہنر سیکھا اور کمایا وہ مکہ آ کر کمایا، وہ تم لے جا نہیں سکتے ہو. تو کہا میرے پاس تو نہیں ہے. تو کہا جو کچھ کمایا وہ ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. اور صہیب رومی کو نبی علیہ السلام کی جدائی مار رہی تھی اور جلدی آپ تک پہنچنے کی تڑپ تھی، سچی طلب تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے کی چوکھٹ کو کھودنا، اس میں 9 اوقیہ سونا پڑا ہوا ہے، لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو. چنانچہ اپنا بندہ انہوں نے بھیجا، اس نے کھدائی کی اور واقعی وہ سونا موجود تھا. وہ لے کر آیا، تب صہیب رومی کو انہوں نے چھوڑا، جانے کی اجازت دی. اور جب یہ پہنچے مدینہ منورہ، نبی علیہ السلام سے ملے، اللہ نے آپ کو خبر دے دی تھی صہیب رومی کے اس کردار کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑا کامیاب سودا مار کے آئے، تم نے جنت خریدی اللہ تعالیٰ سے.
یہ مہاجرین کا کردار کہ انہوں نے اپنے سارے مال داؤ پہ لگا دیے، گھر چھوڑ دیے اور خونی رشتے توڑ دیے ہجرت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ نصرت دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی، یہ ان کا اہم ہدف ہے کہ جائیں مدینہ میں اور مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں تاکہ ایک طاقت بن جائے، پھر یہ طاقت مل کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے، دین کی مدد کرے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کرے۔ یقیناً یہ ایک بڑا ایک عظیم کردار تھا۔ فرمایا کہ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، یہ صادقین ہیں، اور یہ بڑی عظیم گواہی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سچا ہونے کی گواہی دے گا تو چونکہ اللہ اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے تو اس کا معنی ہوگا یہ ظاہر بھی سچا اور باطن میں بھی سچا ہے، ہر لحاظ سے اس کو پوری طرح جانچا اور پرکھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سچ اخروی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج کا دن جو ہے صرف جو صادقین ہیں، سچے لوگ، ان کا صدق ان کو نفع دے گا، وہ ان کے کام آئے گا اور ان کی کامیابی کا باعث ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اولئک ھم الصادقون، جیسے کہ ایک مقام پر امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ اور پرکھ لیا، ان کے دل تقوی کے آئینہ دار ہیں اور صدق سے بھرے ہوئے، سچے عقیدے سے، سچی سوچ سے، سچی محبت سے، صدق ہی صدق ہے۔ تو یہ کن کا کردار ہے؟ جنہوں نے اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑے، ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ بڑا پسندیدہ عمل تھا یہ، تبھی تو اسلام کی تقویم اور کیلنڈر جو ہے اسے قصے کی مناسبت سے، حالانکہ بڑے بڑے واقعات ہوئے، مگر اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ ہجرت کے واقعے سے شروع ہوا، اور ہماری تاریخ ہجری تاریخ ہے، ہجرت کی فلاں تاریخ، ہجرت کی فلاں تاریخ، ہجری تقویم قرار دینا اپنے کیلنڈر کو، یہ اس قصے کے تعلق سے ایک بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑا عظیم و شان کردار ہے یہ۔ تو یہ ایک جماعت کا ذکر ہوا، فقراء مہاجرین کا، کہ یہ بھی مال غنیمت میں شریک ہیں، مال فے میں۔ اس کے بعد ایک اور جماعت کا ذکر ہے، اور ان کو بھی، ان کے فقراء کو بھی مال فے میں حصہ دیا گیا۔